إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیز ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا کو کن کتابوں سے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں سانحہ کربلا ایک نہایت سنگین واقعہ ہے کہ جس میں امام علی مقام نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے تمام ساتھیوں سمیت مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایثار و قربانی کی جو مثال پیش کی ہے وہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ معزز ناظرین، اس سانحہ پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی کتابیں ہیں جو شیعہ روایات سے بھرپور ہیں، اس لیے سانحہ کربلا، واقعہ کربلا کو بیان کرتے وقت کافی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر شہادت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کن کتابوں سے واقعہ کربلا، سانحہ کربلا کو بیان کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سر الشہادتین جو کہ عربی میں ہے، وہ یا حسن میاں مرحوم جو میرے بھائی ہے ان کی عین قیامت کہ جس میں مستند روایات اور صحیح روایات ہے، ان سے واقعہ کربلا کو بیان کرنا چاہیے، ورنہ غلط بیان کرنے سے نہ بیان کرنا، غلط سننے سے نہ سننا بہتر ہے۔ معزز ناظرین، اسی طریقے سے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سوانح کربلا سے بھی واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی علماء اہل سنت میں سے مستند عالم دین ہو، ان کی کوئی کتاب ہو تو اس سے سانحہ کربلا، واقعہ کربلا کو بیان کیا جا سکتا ہے۔